فلا تظلموا فیہن انفسکم، تو تم ان حرمت کے مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، ظلم سے بچو۔ تو ظلم سے بچنے کا کہ 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ رجب کا بھی ہے، لیکن اس رجب کے مہینے میں بڑی بڑی بہت ساری بدعت و خرافات ہم نے ایجاد کر لی۔ انہی میں سے ایک ہے صلاۃ الرغائب، انہی میں سے ایک ہے 22 رجب کو حضرت جعفر امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام کی نظر و نیاز دینا۔ انہی بدعات میں سے جو رجب کے مہینے میں کی جاتی ہے، 27 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسراء اور معراج کے تعلق سے جو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا اس کی بنیاد پر جشن منانا، چراغاں کرنا۔ اسی طرح سے اور بہت سارے اعمال اور افعال کیے جاتے ہیں جو کتاب و سنت سے میل نہیں کھاتے، یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ اس کے رسول سے یہ ثابت نہیں ہے، صحابہ نے ان اعمال کو نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ ائمہ اربعہ میں سے بھی کسی نے اس کو پروموٹ نہیں کیا، کسی نے اس کی نشاندہی نہیں کی، بلکہ سارے ائمہ اور تمام کے تمام اسلاف کرام مل کر بیک زبان ہو کر کے یہ بات کہتے رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کے فرمان کے آگے کوئی عمل قابل قبول نہیں، کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ تو آپ دین سمجھ کر ثواب کے حصول کی خاطر، اچھا محسوس کی وجہ سے، یا اسی طرح سے لوگوں کے دیکھا دیکھی میں آ کر کے آپ ایسے اعمال و افعال کرنے سے گریز کریں اور بچیں۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو اس مہینے میں کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ مہینہ صرف حرمت کا مہینہ ہے، ظلم سے بچنے کا مہینہ ہے، اچھائیوں کے مزید کرنے کا مہینہ ہے، برائیوں سے مزید بچنے کا مہینہ ہے۔ باقی خصوصی کوئی عمل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ رجب کے مہینے کی حرمت تو ثابت ہے، لیکن رجب کے مہینے میں خصوصی عمل کی کوئی حدیث نہیں ہے۔ جس نبی نے اس مہینے کی حرمت کو اجاگر کیا، بتایا، اس نبی کو ان سارے اعمال کو بتانے سے پیچھے ہٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر یہ اعمال ضروری تھے، اگر یہ اعمال سنت تھے، اگر ان اعمال کے کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، جنت میں جانا آسان ہوتا ہے، جہنم سے بچاؤ کا یہ سامان ہے، تو پھر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہی تھے ہمیں بہتری کے راستے کو دکھانے کے لیے، انہوں نے ان سارے اعمال کو صحابہ کو بتایا کیوں نہیں؟ کیوں آپ پیچھے رہ گئے؟ نعوذ باللہ، گویا کہ آپ کو پتہ نہیں تھا، یا آپ خیرخواہ نہیں تھے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ خیرخواہ نہیں تھے یا آپ کو پتہ نہیں تھا؟ نعوذ باللہ۔ میرے بھائی، نبی اکرم فرماتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں تمہیں ایسی روشن شاہراہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس روشن شاہراہ پر اگر چل پڑے تو سوائے کامیابی کے تمہارا اور کچھ نہیں، یعنی تم کامیاب ہی ہو کر رہو گے، ناکامی اور نامرادی تمہارے قریب بھی نہیں پھٹکے گی۔ لیکن شرط یہ ہے، ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک۔ اس پر چلنے کے بعد آدمی ہلاک نہیں ہو سکتا، اس راستے پر جو راستہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم دکھلا کر گئے ہیں۔ اور وہ راستہ کون سا ہے؟ جس پر تمام کے تمام صحابہ چل کر کے ہمیں بھی دکھائے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان، اللہ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ نبی کی سنت اور صحابہ کے اعمال کی اہمیت، ان دونوں کو چھوڑ کر آپ کوئی اور طریقہ اپنائیں گے تو یقین جانیں آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں مگر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ صحابہ کے طرز عمل کو اللہ رب العزت نے قرآن میں آئیڈیل بتایا، ان راستوں کو پکڑنے کی تلقین کی اور ان راستوں سے بھٹکنے سے تنبیہ کی کہ ذرا خبردار رہنا، نبی کی سنت کی مخالفت بھی نہیں کرنا اور صحابہ کے طرز عمل کو چھوڑنا بھی نہیں، کیونکہ اس نبی کو دیکھ دیکھ کر کے یہ چل رہے تھے، نبی کے اداؤں پر، نبی کی اداؤں کے مطابق وہ کام کر رہے تھے، اس لیے ان کے اعمال ہمارے لیے نمونہ ہیں۔
اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کتاب و سنت کو سمجھا جائے گا تو فہم صحابہ سے سمجھا جائے گا، منہج صحابہ کو سامنے رکھا جائے گا۔ منہج صحابہ سے ہٹ کر کے اگر کسی نے کتاب و سنت کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کی تو وہ گمراہ ہے، اگرچہ اس کے سامنے دلیل ہے، اگرچہ اس کے سامنے قرآن کی آیت ہے، اگرچہ اس کے سامنے کوئی حدیث کا ٹکڑا ہے، لیکن اگر صحابہ کی سمجھ سے ہٹ کے ہے تو وہ عمل فضول ہے، بدعت و خرافات ہے، گمراہی کا پہلا زینہ ہے۔ صحابہ کی شان کو سمجھا کہاں ہم نے؟ صحابہ نے جیسے سمجھا ہے، صحابہ نے جیسے عمل کیا ہے، ہمیں ویسے سمجھ کر اسی طرز پر اگر ہم نے قرآن و حدیث کو سمجھا اور عمل کیا تب ہم قرآن و حدیث کے عامل ہوئے اور ماننے والے ہوئے۔ لیکن اگر ہم نے منمانی کی، آیات کا ٹکڑا اٹھایا، حدیث کا ٹکڑا اٹھایا اور اپنے من سے اس کی تعبیر کی اور اپنے من سے اس کی تفسیر کی تو اس کی توضیح کی اور پھر عوام میں پھیلا دیا اور پھر کبھی بدعت و خرافات کے ننگے ناچنے لگے تو پھر یاد رکھیں ایسے لوگ گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں اور آپ گمراہی کے شکار ہیں۔ اللہ بچائے، اللہ بچائے۔ میرے بھائی، بات سمجھنے کی ہے اور کوئی ایسی بات میں نے نہیں کہی ہے جو سمجھ سے باہر ہو۔ مقصد صرف یہ ہے کہ آپ اگر زبان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں تو عمل سے بھی دعوے دار ہو جائیں، بس آپ عمل سے بھی دعوے دار ہو۔ اگر آپ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، ہمیں نبی سے پیار ہے، تو پھر نبی سے پیار اور محبت ہے تو پھر اس محبت کو اجاگر کریں اپنے عملی دنیا میں، آپ عمل سے بھی ثابت کریں۔ آپ کی زبان اس سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اگر عمل سے آپ نے اپنے آپ کو اس پر اتار دیا تو دیکھنے والا کہے گا یہ نبی کا شیدائی ہے، یہ نبی کا محبت کرنے والا ہے، یہ نبی پر جان نثار کرنے والا ہے، یہ نبی کا فدائی ہے۔ آپ جب عمل، صحابہ کو نعرے مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ صحابہ اب اعمال کرتے ہی تھے نبی کے اشارے پر۔ اب کسی صحابی کو کوئی نبی کو دشمن نہیں کہہ سکتا، نبی کا گستاخ نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی پوری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق تھی، تو اس لیے ان کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم ہیں۔ ان کے اعمال، ان کے عقیدے بتا رہے تھے کہ یہ نبی کے شیدائی ہیں، ان کے اعمال بتا رہے تھے، ان کے حرکات بتا رہی تھی، ان کا جینا اور ان کا اٹھنا اور ان کا بیٹھنا، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا بود و باش، ان کے رہن سہن، ان کے کپڑے، ان کے لباس، سب کچھ بتا رہے تھے کہ یہ نبی پر جان دینے والے لوگ ہیں۔ اور ہمارے تو میرے بھائی اپنے اعمال سے ثابت کریں، اپنے اخلاق سے ثابت کریں اور بتا دیں کہ ہم کون ہیں۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے، نیم پلیٹ لگانے کی ضرورت نہ پڑے، دیکھ کر کے سمجھ میں آ جائے کون ہے یہ۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، اللہ ہم سب کو حسن عمل اور حسن خاتمہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں کتاب و سنت کو پڑھنے والا بنائے، اللہ ہمیں فہم صحابہ کی توفیق دے، اللہ ہمیں بدعت و خرافات سے بچائے، اللہ ہمیں سنت کے مطابق زندگی کی توفیق دے۔